بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام تہمینہ ہے۔ میں ایک عورت کے ساتھ کام کرتی تھی، اس کا نام ریحانہ تھا۔ آج وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے ایک انوکھی خواہش کی تھی جس پر کوئی بھی عمل کرنے کو تیار نہیں تھا، پر وہ ان کی وصیت بھی تھی۔ وہ کہتی تھیں جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں قرآن مجید رکھ دینا۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ جان کر تو آپ کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ جب قرآن مجید نہ رکھا گیا تو قبرستان میں ایسا منظر پیش آیا کہ جو لوگ انہیں دفنا کر ابھی ہی جانے لگے تھے وہ واپس آ کر قبر کے آس پاس بیٹھ گئے اور سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہاں پر اس قبر کے اندر سے میں نے تو ہمیشہ سے ریحانہ باجی کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ آنکھ کھولی تو ریحانہ کو ہی دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ بڑی نہیں تھی، پر میں اسے باجی کہتی تھی۔ شاید وہ مجھ سے 8-9 سال بڑی تھی، 9 سال بڑی تھی، لیکن بے حد خوبصورت تھی۔ جن دنوں میں نے ہوش سنبھالا وہ ان دنوں کسی استاد سے ڈانس سیکھ رہی تھی۔ یہ ایک بڑا سا گھر تھا، یہاں بہت سارے کمرے تھے، لیکن مجھے سب سے چھپا کے رکھا جاتا تھا۔ میرا کام صرف ریحانہ باجی کے کام کرنا ہوتا تھا، ان کے سر میں تیل لگا دینا، ان کے پاؤں دبا دینا، ان کے میک اپ کے سامان کو ایک جگہ پہ رکھنا، ان کا کمرہ صاف کرنا۔ اس کام کے مجھے مہینے کے مہینے پیسے بھی ملتے تھے، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ مجھے پیسے کیوں دیتے ہیں، کیونکہ میرا کھانا پینا رہنا سہنا سب یہیں پہ ہوتا تھا۔ یہاں پر اور بھی بہت ساری لڑکیاں کام کرتی تھیں، وہ اپنے پرانے کپڑے مجھے دے دیتی تھیں۔ ایک دن تو ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ کپڑے میرے لے لو، اب مجھے پورے نہیں آتے۔ میں نے کہا پر آپ کو پورے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا ارے تو نہیں آپ لوگ تو کھانا بھی زیادہ نہیں کھاتے۔ اس بات پر ہنسنے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریحانہ باجی مزید خوبصورت ہوتی گئی اور بہت زیادہ مصروف رہنے لگی، بہت زیادہ چڑچڑی بھی ہو گئی، بہت غصہ کرتی تھی، سگریٹ بھی پیتی۔ میک اپ کر کے ان کی اسکن خراب ہو گئی تھی، لیکن میک اپ کر لیتی تو بہت زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا ان کی شکل ہی بدل گئی ہے۔ میں بھی جوان ہو گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کون سی جگہ تھی۔ نہ تو یہ کسی کا گھر تھا، نہ ہی میں یہاں پہ نوکر تھی۔ مجھے تو یہاں پہ کوئی بیچ کے گیا تھا۔ شاید وہ میرے اپنے ماں باپ ہی تھے، لیکن اس جگہ پر ایک بوڑھی عورت بھی تھی جس جگہ کو سنبھالتی تھی۔ وہ میرے ساتھ کافی اچھی تھی۔ اس نے مجھے یہ کبھی نہیں بتایا کہ مجھے کون چھوڑ کے گیا۔ میں نے کہا کیا وہ میرے ماں باپ تھے، تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ اگر ایسا تھا تو پھر وہ کیسے ماں باپ رہے ہوں گے جو اپنی بیٹی کو ایک طوائف خانے پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جی ہاں، یہ طوائف خانہ ہی تو تھا۔ اب ریحانہ باجی یہاں کی مالکن تھی، اسی لیے وہ بہت زیادہ غصہ بھی کرتی تھی۔ ایک دن تو میں وہیں پہ بیٹھی تھی کہ اچانک ایک آدمی کمرے میں آ گیا۔ میں ریحانہ آپی کا میک اپ سنبھال رہی تھی۔ ریحانہ باجی نے کہا یہاں سے چلی جاؤ۔ میں یہ سمجھی کہ بس جلدی جلدی سامان اٹھا کر یہاں سے چلی جاتی ہوں، پر اچانک میں بری طرح سے وہ چلائی۔ انہوں نے کہا جا رہی ہو یہاں سے یا نہیں؟ میں نے سوچا مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے وہاں سے بھیج تو دیا، لیکن میں پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس آدمی نے کہا ریحانہ اب تیرے اندر پہلے والی بات نہیں رہی، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو نے دوسری ریحانہ تیار کر لی ہے۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ شاید وہ میرا ہی ذکر کر رہا تھا۔ ریحانہ نے کہا نام بھی نہ لینا، میں اسے اس سب سے دور رکھوں گی۔ آدمی نے کہا کیوں؟ کہیں یہ تیری بیٹی تو نہیں؟ ارے تو ماں بھی بن چکی ہے، تبھی تیرا یہ حال ہو گیا۔ ریحانہ نے کہا وہ میری بیٹی نہیں ہے، لیکن بہنوں جیسی ہے، بیٹیوں جیسی ہے، اور میں اسے اس سب میں نہیں لانا چاہتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ریحانہ باجی میرے لیے اتنا اچھا سوچتی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے کہا کیوں؟ تجھے تو اسے فوراً اس سب میں لانا چاہیے تاکہ تیرے اس کوٹھے میں کمائی نہ رکے۔ اب یہاں کی کرتا دھرتا تو ہی ہے نا، تو نے ہی سب کا خیال کرنا ہے۔ ریحانہ نے کہا خیال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی معصوم کو آگ میں جھونک دوں۔
مجھے بھی نہ جانے کون یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس دن کو میں آج بھی کوستی ہوں، لیکن جو اپنے ساتھ ہوا نہیں کرتا۔ اس آدمی نے کہا، بڑی بھولی ہے تو ریحانہ، دراصل انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ وہی کرتا ہے۔ اس آدمی کی بات میں بہت گہرائی تھی، شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ریحانہ نے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ اس آدمی کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ یہاں پہ اب میں پہلے کی طرح چھپ کے نہیں رہ سکتی تھی۔ آس پاس پھرتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی یا پھر ریحانہ باجی کے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ ان کے 2 کمرے تھے، ایک وہ کمرہ جہاں وہ تیار ہوتی تھی، تھوڑا بہت آرام کرتی تھی، میں بھی اسی کمرے میں رہتی تھی، اور ایک کمرہ تھا جہاں پر اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مجھے اس کمرے میں وہ جانے بھی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن چلی گئی تو اندر جاتے ہی جیسے میرا سانس بند ہونے لگا۔ سگریٹ کی اتنی بو آ رہی تھی تو وہاں پہ ایک پل کو بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ کمرہ بھی بہت گندا تھا، بستر کی چادر الٹ پلٹ تھی، سامان 3-4 دن سے وہیں پڑے تھے۔ مجھ سے تو اتنا کام نہ ہوتا تھا، اس لیے میں واپس آ گئی۔ ایک دن ریحانہ باجی مجھے اپنے پاس بلانے لگیں، کہا، آج کل میری طبیعت بڑی خراب رہتی ہے، تم سے صرف ایک ضروری بات کرنی ہے، تمہیں میری بات غور سے سننا ہوگی۔ میں نے کہا، جی بتائیں، میں غور سے سن رہی ہوں، کیا بات ہے؟ میں بھی پریشان ہو گئی کہ نہ جانے کیا بات کہنے لگی ہیں، کہیں اس آدمی کی بات تو نہیں مان لی، کیونکہ ابھی تو میں ہمیشہ ہی بیمار رہتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنی بیماری کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، وہ سب کچھ خود ہی برداشت کر لیتی تھی۔ میں تو یہی کہوں گی کہ بہت صبر والی عورت تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو اب میں بیمار رہنے لگی ہوں، زیادہ دیر تک نہیں بچا پاؤں گی خود کو، میں خود بھی نہیں بچ پاؤں گی، تمہیں میرے 2 کام کرنے ہیں، یوں سمجھ لو کہ وہ دونوں کام ہی میری آخری خواہش بھی ہے، مرنے کے بعد میری وصیت بھی، دونوں کام ہی میری آخری خواہش بھی ہے، مرنے کے بعد میری وصیت بھی۔ میں نے کہا، توبہ کریں باجی، آپ کو کیا ہو گیا جو آپ اس دنیا سے چلی جائیں گی؟ اچھی بھلی تو ہیں، خوبصورت جواں ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، اب میں خوبصورت نہیں رہی، جواں بھی نہیں رہی، بہت بیمار رہنے لگی ہوں۔ یہ وہ دلدل ہے جو آپ کے حسن کو بھی کھا جاتا ہے، آپ کی زندگی بھی اور عزت کو بھی، تو بھول ہی جاؤ۔ خیر، میری وہ باتیں غور سے سن لو جو تمہارے کام آئیں گی۔ میں نے کہا، جی کہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے، تمہیں میرے مرنے کے بعد اس جگہ پر واپس نہیں آنا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک پتہ لکھ کر دوں گی، تم وہاں چلی جانا، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں پہ تمہیں ایک بلقیس نامی عورت ملے گی، اسے میرا بتا دینا، بس اس کے بعد وہ تم کو سنبھال لے گی، تمہارا بہت خیال کرے گی۔ اگر تمہاری کسی سے شادی کرواتے کس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو، جس عورت کی شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ اچھی رہ جاتی ہے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوتی وہ ہم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بس یوں سمجھو کہ بلقیس نامی عورت تمہاری زندگی میں دوسری ریحانہ ہوگی۔ جیسے تم میری بات مانتی ہو، تم نے اس کی بات بھی ماننی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گی ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی دوسری خواہش اور وصیت بتائی جو بہت زیادہ عجیب تھی۔ میں حیران رہ گئی، سمجھ بھی گئی کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ کام تو بہت زیادہ مشکل تھا۔ انہوں نے کہا، تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ دراصل وہ چاہتی تھیں جب ان کو دفنایا جائے تو ان کی قبر میں ایک قرآن مجید رکھ دیا جائے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی، میں نے تو پہلے نہیں سنی تھی، کیونکہ میں باقی دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا، باجی اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک سوال کر سکتی ہوں، آپ ایسا کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ ایسا تو پہلے کبھی کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا نہ سنا۔ انہوں نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، دیکھو میں تمہیں اپنی زندگی کی کہانی نہیں سنا سکتی، لیکن یوں سمجھ لو کہ ابھی تک جو کچھ بھی کرتی رہی ہوں سراسر مجبوری میں کرتی رہی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ جب میں اس کے روبرو پیش ہوں گی تو میرا کڑا حساب ہوگا، اسی لیے چاہتی ہوں کہ میری قبر میں قرآن رکھ دیا جائے تاکہ قبر کے عذاب سے میں بچ جاؤں، پھر آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا، تم ہی میرے لیے سب سے زیادہ قریب ہو، یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ میں سب کو بتانا ہوگا تمہیں کہ یہ میری آخری خواہش ہے اور اسے پورا کرنا ہوگا۔
میں نے ان کی بات سن لی۔ وہ مجھے یہ بتاتے ہوئے رونے لگی تو میں نے ان کو تسلی دی، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہیں کھانا کھلایا، دوا دی، وہ سو گئیں۔ میں اس بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ میں نے یہ بات سن تو لی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس پر عمل کیسے کروں گی یا کیسے عمل کرواؤں گی۔ پھر میں سوچنے لگی، عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، باجی کو کچھ نہیں ہوگا، ابھی وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ پر وہ کہتی تھی میرے اندر ایک بیماری ہے جو مجھے اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ خیر، اسی طرح سے دن گزرنے لگے۔ جب ایک دن وہی آدمی جس نے اس دن میری باجی کے کمرے میں مجھے دیکھ لیا تھا پھر سے مجھے دیکھنے لگا، اس کا نام اسلم تھا۔ وہ یہاں پر آدمی لانے کا کام کرتا تھا، یعنی کہ وہ ایک دلال تھا۔ اس نے کہا کہ تجھے تو میں کم عمر ہی سمجھتا رہا اور بھی تو گھر کے کاموں میں مصروف رہی، لیکن تو بڑی پیاری اور جوان بن گئی ہے۔ مجھے باجی نے سمجھایا تھا کہ اگر کوئی غیر آپ کی تعریف کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو باجی کو بتا دوں گی۔ اس نے کہا کہ تیری باجی کیا کر لے گی، اب اس کے اندر کوئی دم خم نہیں رہ گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ذرا خود کو تیار کر، استاد جی آتے ہیں نا، ان سے ڈانس وغیرہ سیکھ لے، اور اپنی اس باجی کی جگہ تو لے سکتی ہے، کوئی بھی نہیں، اس پورے خانے میں اور کوئی بھی نہیں ہے، تیرے تو بہت سارے دیوانے ہیں۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ آگے کیا کہے گا، میں نے اسے چپ کروا دیا۔ میں نے کہا، میری بھی خدا سے تیرے لیے ایک دعا ہے۔ اس نے کہا، اچھا، مجھے دعا دے گی؟ چل بتا کیا دعا ہے؟ میں نے کہا، میری تیرے لیے یہ دعا ہے کہ تیری شادی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ تو بڑی اچھی دعا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی عورت مل جائے، میری بھی کسی سے شادی ہو جائے۔ میں نے کہا، پوری دعا تو سن لے۔ اس نے کہا، ہاں ہاں بول۔ میں نے کہا، میں چاہتی ہوں میری دعا ہو تیری شادی ہو جائے، اللہ تجھے پیاری سی بیٹی دے، پھر تیری بیٹی بھی ایک دن کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے۔ جب میں نے ایسی بات کی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھ گیا۔ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن آس پاس کھڑی عورتوں نے مجھے بچا لیا۔ مجھے سمجھانے لگیں کہ اس کے منہ نہ لگا کر، یہ شرابی ہے، بدتمیز آدمی ہے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ خیر، میں وہاں سے چلی گئی، لیکن ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے ایسا لگا کہ کوئی دروازہ کھول کر میرے کمرے میں آ گیا ہے۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، میں ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا کہ شاید کوئی بھوت ہے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں جلدی سو جایا کرتی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے کسی وجود کو اپنے آس پاس محسوس کیا۔ جب میں نے لیمپ آن کیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ کوئی آدمی تھا۔ میں اسے نہیں جانتی تھی وہ کون تھا۔ شاید یہ سب کچھ اسلم نے کیا تھا۔ میں نے بری طرح سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ آدمی ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی انہونی ہو جاتی، باجی وہاں پر آ گئی۔ باجی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، انہوں نے اس آدمی کے سر میں دے مارا۔ وہ آدمی وہیں بے ہوش ہو گیا۔ باجی نے اسلم کو بہت باتیں سنائیں۔ اس نے کہا، کس سے پوچھ کے تو نے یہ سب کچھ کیا؟ کیا بدلہ لینا چاہتا ہے اس لڑکی سے؟ باولا ہو گیا ہے۔ جب میں نے کہا تھا کہ کوئی سے ہاتھ نہیں لگائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میری بات نہیں مانو گے تم؟ نکل جاؤ یہاں سے، سب کے سب اپنا سامان اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، جا کے سڑک پہ بھیک مانگو۔ ارے تم لوگوں کو تو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا۔ اچھے سے لال پیلی ہو گئی، انہوں نے بول بول کر اپنی طبیعت بھی خراب کر لی، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ اسلم وہاں سے چلا گیا۔ باجی نے باقیوں کو کہہ دیا کہ اسلم اب مجھے یہاں پر نظر بھی نہیں آنا چاہیے، اگر وہ مجھے یہاں پر نظر آیا تو تم سب کو یہاں سے نکال دوں گی۔ ان لوگوں کو اپنی نوکری پیاری تھی، انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، وہ یہاں پر کبھی نظر نہیں آئے گا۔ واقعی اس کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اس رات جب باجی میرے پاس آئی تو میں بری طرح ڈری ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا اور کہا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں ہوں کوئی تیرے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس کے بعد بھی تو محفوظ رہے گی۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا، تجھے سمجھایا ہے نا سب کچھ، بس تو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ اس کے بعد تو باجی نے مجھے وہ پتہ لکھ کر بھی دے دیا جس پر ان کے مرنے کے بعد جانا تھا۔ باجی جس طرح سے طبیعت خراب کر بیٹھی تھیں، معلوم ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی بیماری ہے۔ پھر وہی ہوا، ایک رات وہ اپنے کمرے میں سوئیں، صبح ان کی آنکھ نہ کھل سکی، وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔
سب ان کے جانے سے رنجیدہ ہوئے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوا تھا۔ میری تو جیسے بڑی بہن ہی چلی گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، رو رہی تھی، پھر میں نے سب کو وہ بات بتائی کہ ان کی آخری خواہش اور وصیت کیا تھی۔ ایسے لوگوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا، جنازے کے ساتھ مولوی صاحب بھی جائیں گے، یہ وہ نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم پر ایسے فتوے دیں گے کہ ہمارا یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ باجی تو چلی گئی پر ہم نے تو یہیں پر رہنا ہے نا۔ مجھے باجی نے یہاں سے بھاگ جانے کا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بس میرا یہ کام کروا کے خود بھی یہاں سے چلی جانا۔ انہوں نے مجھے تھوڑے بہت پیسے بھی دیے تھے، سونے کے زیورات بھی، تاکہ بعد میں مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں نے وہ سب کچھ ایک بیگ میں ڈال کے چھپایا ہوا تھا۔ مجھے یہاں سے جانا تھا، لیکن ان کی آخری خواہش پوری کروانے کے بعد کفن دفن کی تیاری ہونے لگی۔ میت کو لے کر قبرستان جانے کی بات ہونے لگی۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب اچھے تھے، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں بھاتے۔ مولوی صاحب نے کہا موت ہی تو وہ واحد چیز ہے جو سب انسانوں کو برابر کر دیتی ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی بد کردار ہو یا نیک پاک ہو، سب کو اسی طرح اٹھا کر 2 گز زمین میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ آ گئے۔ جب انہیں یہ بات بتائی تو وہ بھی آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہوگا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ساری زندگی گناہ کرتی رہی، مرنے کے وقت اپنی قبر میں قرآن مجید رکھنا چاہتی ہے، قرآن مجید کا سہارا لینا چاہتی ہے۔ جیتے جی قرآن یاد آیا نہیں، اب اتنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیتی، قرآن مجید کو پڑھ لیتی تو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ ہم سب دکھی تھے، لیکن وہ ہمیں باتیں سنا رہے تھے۔ ان کا یہاں آنا ہی غنیمت تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ باتیں کرنے سے نہیں رکنا تھا۔ میں نے کہا ان کی آخری خواہش تھی، اسی لیے مان لی جائے۔ موت تو ہر انسان کو برابر کر دیتی ہے۔ اور مولوی صاحب نے کہا جنازہ پڑھائے بغیر یہاں سے چلا جاؤں تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہاں پر تو اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ کچھ لوگوں نے حق میں بولنا شروع کر دیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایسی عورت کو تو جنازہ بھی نصیب نہیں ہونا چاہیے، قبر بھی نہیں ملنی چاہیے، اسے یہاں پر دفنا رہے ہیں، یہی بڑی بات ہے۔ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے آپس میں بحث کرنا شروع کر دی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کوئی ایک کام مجھے اس کا بتاؤ جو نیکی کا ہو، تو میں اس کی آخری خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ کوئی ایک کام آپ بتا دیں۔ ہماری طرف کے لوگ لاجواب ہو گئے کیونکہ ایسا کوئی کام نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے کہا گانے یہ سنتی تھی، ناچتی گاتی یہ تھی، لوگوں کے ساتھ غلط تعلق اس کے تھے، لوگوں کو گمراہ یہ کرتی تھی۔ ایک طوائف کی زندگی میں کوئی نیک کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب وہ طوائف بن گئی تو ہر طرح کی نیکی سے دور ہو گئی۔ اس کے تو شب و روز گناہ میں گزرتے ہیں، تو پھر اسے یہ وصیت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس کو کیا لگا ہم یہ جب تک قبر کا منہ بند نہیں ہوتا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، کہیں آپ بھی اس میں قرآن مجید نہ رکھ دیں۔ ہماری پاک کتاب کو ایک طوائف کی قبر میں نہیں رکھنا چاہیے، یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا۔ معاملہ خراب ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا قاری صاحب چلے جائیں تو اس کے بعد ہم خود ہی قرآن مجید رکھ دیتے ہیں، لیکن اب تو وہ ہمارے سروں پہ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا میں تو بعد میں بھی نظر رکھوں گا، لیکن تم لوگ یہ نیچ کام نہ کر بیٹھو۔ ہم لوگ ریحانہ کے حامی تھے، سوچنے لگے بیچاری کی آخری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ قاری صاحب نے حکم دے دیا کہ جلد از جلد قبر کا منہ بند کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، ان لوگوں نے قبر کا منہ بند کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی باجی کتنی اچھی تھیں، ان کا اتنا حق تو بنتا تھا۔ میں ابھی سے ہی شرمندہ ہو رہی تھی کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا یہ کام کروں گی۔ انہوں نے میری ذمہ داری لگائی تھی اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ایسے نہیں تو ویسے یہ کام ضرور کروں گی، پر ایسا نہیں، ذمہ داری لگائی تھی اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ایسے نہیں تو ویسے یہ کام ضرور کروں گی، پر ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ اب قاری صاحب بھی محتاط ہو گئے تھے اور مسجد قبرستان سے زیادہ دور بھی نہیں تھی۔ میں نے ایک دفعہ ان کی پھر سے منت کی تو انہوں نے کہا تم کون ہو، کیوں اتنی مدد کر رہی ہو؟ اگر تم نے یہ سب کچھ کیا تو تمہیں بھی گناہ ملے گا۔ میں نے کہا جو آپ مجھے سمجھتے ہیں میں وہ نہیں ہوں، میں نیک اور صاف عورت ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ انہوں نے قبر کا منہ بند کروا دیا اور سب وہاں سے جانے لگے، جب اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ سب کے قدم رک گئے۔ وہاں پر اس قبر کی طرف پلٹ آئے۔ جس شخص نے سب سے پہلے زمین پر سجدہ کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ مفتی صاحب خود تھے۔
یہ دیکھ کر ہم بھی حیران رہ گئے، لیکن ایسا کیا تھا؟ ایک طوائف جو ساری زندگی بدنام رہی، مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ سارے علاقے کے لوگ ہی اس بات کو مان جائیں کہ وہ واقعی میں ایک نیک عورت تھی؟ اس نے کیا نیکی کی؟ لیکن جو معاملہ وہاں پر ہوا وہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ایسی کہانیاں تو لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، لیکن کسی طوائف کے بارے میں ایسی کہانی زیادہ تر موجود نہیں ہوتی۔ یہ تو نیک لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ جیسے ہی قبر کو بند کیا گیا تو ریحانہ باجی کی قبر سے ایک بہت بڑا گلاب کا پھول نمودار ہو گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس پودے کو اگانا مشکل ہے وہ گلاب ہی ہوتا ہے، اور یہ سب 5 منٹ کے اندر ہوا تھا۔ اس کی خوشبو پورے قبرستان کے اندر پھیل گئی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو آپ کو بتائیں تو آپ یقین نہ کریں، لیکن وہاں کھڑے وہ 20-25 لوگ یہ منظر دیکھ چکے تھے، اور اب شاید ساری زندگی لوگوں کو اس کہانی کو سناتے ہوئے لوگ یقین نہ کر پائیں۔ آج یہ کہانی میں آپ سب کو سنا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ابھی بھی یقین نہ کریں، پر یہ ایک سچی کہانی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، آواز بلند کرنے لگے، ارے یہ کیا معجزہ ہو گیا! اس کا مطلب یہ نیک عورت تھی، یہ تو اللہ کی نیک بندی تھی، ضرور اس نے کوئی نیکی کی ہوگی، تبھی تو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کی خوشبو ایسی تھی جو بھی سونگھتا وہ ایک خاص قسم کے سحر میں آ جاتا۔ گلاب بہت خوبصورت تھا۔ پھر اس کے بعد جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو اس گلاب کی مزید کونپلیں نکلنے لگیں، اس پہ مزید گلاب نکلنے لگے تھے۔ مفتی صاحب نے کہا تھا ان پھولوں کو کوئی بھی نہیں توڑے گا، بس خود انہوں نے ایک پھول توڑ کے مسجد میں رکھ دیا۔ اب مسجد میں جو داخل ہوتا ہے تو وہاں بھی بہت تیز خوشبو پھیل جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا پھول ہے جس کی خوشبو اتنی تیز ہے؟ مفتی صاحب بھی بتاتے ہیں، لیکن ابھی بھی سب حیران تھے، یا پھر ریحانہ باجی ایسا کیا کرتی تھیں؟ خیر، میں ان کو بتائے ہوئے پتے پر چلی گئی، اور وہاں پر بلقیس نامی عورت نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے کہا تمہارے بارے میں ریحانہ نے بتایا تھا، تمہاری تصویر بھی دکھائی تھی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں اس کی دوست ہوں، لیکن میں کبھی اس کے ساتھ کام کرتی تھی، پھر میری شادی ہو گئی، میں یہاں آ گئی۔ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرا ایک جوان بیٹا ہے جس کے ساتھ ریحانہ نے تمہارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اب تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ تبھی مجھے باجی نے تبھی کہا تھا جو وہ کہیں کرتی جانا، سو میں مان گئی۔ پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ ایک لڑکی جس کو اس کے ماں باپ نے ایک طوائف خانے پر بھیج دیا، اور ایک ریحانہ نامی عورت نے وہاں اس کی عزت کی حفاظت کی، اس کی اچھی تربیت کی، کبھی اس پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج وہ ایک نیک انسان کی بیوی ہے، تو اس کا مطلب کہ ریحانہ باجی کی زندگی کی سب سے بڑی نیکی بھی یہی تھی، اور وہ نیکی میں ہی ہوں، جس کی وجہ سے ان کی بخشش ہو گئی، ان کی قبر سے گلاب کے پھول نکل آئے۔ میں تو ان کی زندگی کی نیکی تھی۔ انہوں نے آج میں خوش تھی تو صرف ان کی وجہ سے۔ میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی، میرے دل سے دعا تھی کہ میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو جس کا نام ریحانہ رکھوں۔ اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دے دی جس کا نام میں نے ریحانہ رکھ دیا۔ میں واپس آئی تو میرے ساتھ میرا شوہر تھا، میری اولاد بھی۔ میں نے سب لوگوں کو بتایا کہ کیسے باجی نے مجھے بچایا تھا۔ اب ان کی قبر سے اتنے پھول نکل آئے کہ پورے قبرستان میں پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ پھول اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک پھول ہمارے گھر میں رہتا ہے خوشبو ختم ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بھی خوشبو آتی رہتی ہے۔ ایک بھی نیکی آپ کو بچا سکتی ہے، اسی لیے آپ کو نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ آپ کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، کیونکہ کبھی کبھی گنہگار آدمی کی بخشش ایک نیکی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ریحانہ آپ بھی جہاں بھی ہوگی سکون میں ہوں گی، اسی لیے میں ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔